السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض بھائیوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا افغانستان کا یہ جو حکومت ہے تو ان لوگوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا ہے یا نہیں منایا ہے؟ تو ہاں بالکل، ان لوگوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کو منایا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ افغانستان کا جو گورنمنٹ ہے یہ نیا، تو وہاں پر جو ادارہ ہے جن کے پاس ارشاد، حج، اوقاف، مساجد، یہ سارا سسٹم جن کے پاس ہے، اس وزارت والوں نے، اس ادارے والوں نے یہ ایک بیان جاری کیا ہے باقاعدہ۔ جتنی بھی یعنی وہاں پر علاقوں میں جتنی بھی مساجد ہے تو سارے مساجد میں جتنی بھی علماء ہے، خطیب حضرات ہے، تو ان لوگوں کو 10 ربیع الاول پر یہ حکم وہ جاری کیا ہے کہ سب جمعے کے دن اپنے جتنا بھی یعنی جمعے کا بیان ہے، خطبہ، سب میں وہ یعنی آپ میلاد شریف کا تذکرہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی میلاد شریف کا تذکرہ کرے۔ تو یہ آپ کے بالکل سامنے ہے یہ حکم نامہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو بالکل اس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کا جو حکومت ہے تو ان لوگوں نے سرکاری سطح پر میلاد شریف وہ منایا ہے۔ مسجدوں میں باقاعدہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ہر عالم، ہر خطیب اپنے مسجد میں میلاد شریف کا تذکرہ کرے جمعے کے دن۔ تو اس میں آپ یہ عنوان بھی دیکھ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی میلاد کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو اس میں ابھی میں اب سارا تو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ یہ تقریباً 10 صفحات ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بیان کروں، لیکن اس میں پوائنٹس کی جو باتیں وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اس میں بس یہ سمجھو کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی صورت مبارک کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی آمد، میلاد شریف کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی سیرت مبارک کا ذکر ہے، ان کے اخلاق مبارک، ان کی اپنی امت پر جو شفقت ہے اس کا تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی صفات و کمالات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سارا اس بیان میں وہ ذکر ہے، اور یہ سارے مسجدوں کو یہ بیان باقاعدہ تحریر طور پر یعنی یہ لکھ کر مسجدوں کو دیا ہے کہ یہ آپ کو بیان کرنا ہوگا جمعے کے دن۔ تو اس میں میں ابھی آپ کو یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہ پوائنٹس کی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں یہ دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی پیدائش کی بات انہوں نے کی ہے، تو پشتو والے جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں گے، اردو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی پیدائش کو 12 ربیع الاول قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی تھے۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لو۔ دوسرا بھی ہم وہ تھوڑا نیچے آتے ہیں، تو یہ بہت یعنی زبردست باتیں کی ہے اور اس میں کافی معلومات ہیں۔ دیکھو تو اس میں وہ تھوڑا نیچے آتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ بیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کو اللہ نے جو صفات دی ہے ان کا بیان ہے، اپنی امت پر شفقت کا بیان ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو آپ، یہ ہیڈ لائنز میں وہ لکھے ہیں، مگر چونکہ آپ لوگ پشتو نہیں سمجھتے تو اردو میں وہ کرنا پڑے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجاعت کا بیان ہے۔ ابھی پوائنٹ کے بعد کے طرف آؤ، یہ دیکھو، یہ ہے یہ عنوان دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی میلاد شریف کو بیان کرنا، اس کے فوائد۔ اب یہ دیکھو، میلاد شریف کو بیان کرنے کے فوائد انہوں نے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو اب نیچے لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی میلاد اور سیرت کو بیان کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور پھر وہ لکھا ہے نیچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور سیرت کو بیان کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ظہور پر، ان کے آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایک مطلوب کام ہے۔ یہ دیکھو صاف لکھا ہے۔ تو پھر استدلال کہاں سے کیا ہے؟ یہ دیکھو استدلال اسی آیت سے استدلال کیا ہے جس طرح سے دوسرے اہل سنت اس سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لو، یہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو اس سے وہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے فضل اور رحمت پر یہ خوش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر پھر آگے وہ فرماتے ہیں، میں اپنے باتوں کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہے۔ تو یہ تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن، اچھا تو اس میں صاف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جو کہ بہت بڑا رحمت ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو سب سے بڑا رحمت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہی ہے، اور یہاں پر اللہ نے قرآن میں وہ فرمایا ہے کہ اللہ کی یعنی فضل اور رحمت پر وہ خوش ہو جاؤ۔ تو رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہے، اور اس پر خوش ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے یہ بطور دلیل دیا ہے۔ یہ دیکھو ابھی نیچے اور دلائل دیکھو، یہ انہوں نے امام سیوطی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یعنی فضل سے علم مراد ہے، اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مراد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر خوشی کا اظہار کرنا تو یہ نص سے وہ پھر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہے۔ پھر وہ آگے فرماتا ہے، روح المعانی کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو پھر آگے فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا میلاد کرنا، سیرت بیان کرنا اور صفت بیان کرنا یہ حقیقت میں شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ میلاد شریف کے اس بات میں دلائل انہوں نے لکھے ہیں۔ تو پھر وہ آگے دیکھو، تو یہ آگے دیکھو، تو آپ کو تھوڑا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی حوالہ دیا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چونکہ ایک بہت بڑا نعمت ہے، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کا اظہار کرنا یہ تو ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے بڑا نعمت وہ کون سا ہوگا؟ تو یہ بھی وہ بطور وہ دلیل وہ ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میلاد شریف میں کو بیان کرنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جو کہ بہت بڑا نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یہ حقیقت میں۔ تو یہ دیکھو، پھر اب آگے دیکھو، یہ باقاعدہ یہ دیکھو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہے میلاد شریف، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے اس بات میں، اور یہ ایک حوالہ ہے، یہ نوٹ کر لو۔ اور پھر آگے اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے الحاوی للفتاوی کا حوالہ بھی دیا ہے، اور علماء دیوبند کا حوالہ بھی اس میں وہ دیا ہے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب المحند علی المفند کا حوالہ بھی دیا ہے کہ میلاد شریف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ منکرات سے پاک ہے اور شرعی اعمال پر مشتمل ہے تو یہ بالکل جائز ہے، منانا چاہیے، اس میں یعنی وہ فائدے ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، تو یہ میلاد شریف کا انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے پر وہ منانا چاہیے، تو اس میں انہوں نے وہ صاف وہ بتایا ہے کہ میلاد شریف میں یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا شکر ادا کرنا اس نعمت پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر، اور اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت، اس میں خیرات و صدقات ہو، اور اچھا تو اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا ہو اور غزوات کا بیان ہو، اس میں شجاعت کا بیان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کے وقت وہ صبر و استقامت کا بیان ہو، اس میں دنیاوی و اخروی کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اہمیت وہ بیان کرنا ہو اس میں۔ البتہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف میں کمزور روایت اور یعنی کمزور روایات اور یعنی منکراتوں سے خود کو بچانا چاہیے، اور اس میں عورتوں کو نہیں نکالنا چاہیے۔ عورت اور یعنی آدمیوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، غیر شرعی کام ان میں نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو، تو یہ سارا طریقہ کار ہونے پر وہ لکھا ہے۔ تو یہ ہے افغانستان کا حکومت، تو انہوں نے بالکل سرکاری سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا ہے، وہ بھی اس طریقے پر کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بیان لکھ کر وہ بطور حکم نامہ بھی جاری کیا ہے سارے وہ جگہوں پر، کہ ہر مسجد میں وہ یعنی 10 ربیع الاول پر انہوں نے یہ جاری کیا تھا کہ ہر مسجد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے، اور پھر اس پر آپ نے 12 ربیع الاول کا ذکر بھی اس میں دے کہ اس طرح سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات میں انہوں نے دلائل بھی لکھے ہیں۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ افغانستان والے جو حکومت ہے، گورنمنٹ جو ہے یہ شہزادوں کا، تو وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی بالکل قائل ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے، لمبی ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں اتنا وہ کافی ہوگا۔ تو یہ 10 صفحات ہے، اگر کوئی اسے یعنی پورا پڑھنا چاہتا ہے، کوئی پشتو سمجھتا ہے، تو بالکل یہ زوم کر کے آپ وہ پڑھ سکتے ہو۔ میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کرتا ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ کافی کام کیا ہے انہوں نے۔ تو اب وہ لوگ جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارا افغانستان حکومت کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان لوگوں کی بھی سمجھنا ہوگا کہ بھائی افغانستان والی بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے قائل ہے، تو آپ کو بھی قائل ہونا پڑے گا بھائی، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی اکثریت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مناتا ہے، تو شرعی حدود کے اندر شرعی اعمال پر مشتمل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اعلیٰ مستحبات میں سے ہے۔ البتہ ایسا عید میلاد النبی کے نام پر ایسے جلسے جلوس کرنا جس میں عورتیں مرد آپس میں وہ چل رہے ہو، اس میں وہ غیر شرعی اعمال ہو، اس میں گڑبڑ ہو، تو اس طرح سے وہ پھر ہم اس کے قائل نہیں ہے۔ ہم شرعی اعمال پر مشتمل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہے، تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔